اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو یہ توفیق عطا کی اور ہدایت ٹی وی کے توسط سے یہ شرف ہم سب کو نصیب ہوا کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے جوار میں آپ کے قبر مطہر کے پاس زائرین کی کثرت کی وجہ سے یہ دروازہ بند کرنا پڑا، ورنہ یہ اس دروازے کے ساتھ ہی آپ کی ذریعہ مطہر ہے بالکل پیچھے، تو بہرحال یہ کہ اس وجہ سے مجبوراً یہ دروازہ بند کرنا پڑا، ورنہ ازدحام میں پروگرام ہی منعقد نہ ہو سکتا۔ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے گا، اور جو زائرین جہاں پر بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ زیارت حضرت معصومہ کا شرف عطا کرے، اور آخرت میں ہم سب کو شفاعت عطا کرے، اور جنت میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام رضا علیہ السلام، حضرت پیغمبر گرامی اسلام 14 معصومین علیہ السلام کا جوار نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان، ماہ رحمت، ماہ برکت۔ دوسرا جو عشرہ جس میں ہم ابھی داخل ہیں وہ ہے عشرہ مغفرت، اور مغفرت کے اسباب اللہ تعالیٰ نے فراوان بہت زیادہ قرار دیے ہیں۔ مغفرت کا اتنا سامان اللہ رب العزت نے انسان کے لیے فراہم کیا ہے کہ ایک دفعہ حدیث شریف میں ہے کہ حسن بصری نے زمانے کے حالات اور آخر الزمان اور دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اس نے بیان کیا، تو اس نے کہا کہ العجب کیف نجا من نجا کیف نجا، اس دنیا میں کون ہے جو بچ کے چلا گیا اور جنت میں چلا گیا، تو بہت ہی مشکل ہے۔ میں تو تعجب کرتا ہوں، اتنے گناہ، اتنے وسائل گناہ، اور مخصوصاً آج کے زمانے میں جو حسن بصری کے تصور میں بھی آنے والی چیزیں نہیں تھیں۔ ایک موبائل ہے چھوٹا سا جس میں کئی سو فوش سے فوش ترین مناظر جس کے اندر موجود ہیں، تو اس سے بڑا یعنی فتنہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جب حسن بصری نے یہ بات کہی اور امام سجاد علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اتنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اتنی رحمت واسعہ اللہ تعالیٰ کی، مجھے تعجب ہے کہ کوئی جہنم میں گیا تو کیسے گیا۔ اتنے فراوان اسباب رحمت، اتنے فراوان اللہ تعالیٰ کے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ روزہ رکھنا نجات کا سبب ہے، نماز پڑھنا نماز کا سبب ہے، ایک استغفر اللہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ کتنے بڑے اسباب رحمت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرمایا مجھے تو تعجب ہے کہ جو بد نصیب جہنم گیا تو وہ کیسے گیا، یعنی وہ زبردستی جہنم گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت کے ہوتے ہوئے پھر انسان جہنم میں جائے تو اس سے بڑا کوئی خطا کار اور اس سے بڑا بد نصیب نہیں ہے۔ تو گفتگو ہماری جاری تھی ماہ رمضان، اور ماہ رمضان تو مخصوصاً مغفرت کا مہینہ، اور یہ عشرہ ثانی تو ویسے ہی اس کا نام بھی پیغمبر اکرم نے قرار دیا، نام اسم مبارک جو اس دوسرے عشرے کا ہے وہ عشرہ مغفرت ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ توبہ اور نجات من النار کا ہے۔ تو عشرہ مغفرت میں بہرحال کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے، اور وہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص بھی ماہ رمضان میں اپنی بخشش کو حاصل نہ کر سکا تو وہ بد نصیب پھر کبھی بخشا نہیں جائے گا، مگر ان کے 4-5 لاکھ لگائے اور عرفہ میں جائے اور عرفہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر اس کے بخشش کا کوئی امکان ہے۔ تو بات ہماری چل رہی تھی جو مقدمات نماز ہیں، ان میں سے 5واں جو مورد ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ ہے طہارت، اور طہارت کے ہم نے 2 حصے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ ایک عین نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے کہ، اور دوسرا جو ہے وہ نجاسات روحانی اور نوحانی جو آلودگی ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ تو عین نجاسات کو کیا ہیں وہ بھی تفصیل ہم نے بیان کر دی، پھر جو پاک کرنے والی جو عین نجاسات کو پاک کرنے والی چیزیں ان کی بھی تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ اب یہ کہ اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہو جاتا ہے وہ ہے طہارت معنوی اور طہارت روحانی کا، وہ ہے وضو کرنا۔ اور وضو اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے
کوئی احسان بشر کے اوپر نہ کیا ہوتا، صرف یہ کوئی بھی عبادت نہ ہوتی، صرف یہ وضو ایسی عظیم اللہ کی عبادت ہے کہ اسی کے ذریعے سے جنت میں ہم چلے جاتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑی یہ عبادت ہے وضو، یعنی اگر وہ مقدمہ نماز ہے لیکن خود یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی طہارت، اتنی بڑی عظمت ہے وضو کرنا کہ جس کے بارے میں یعنی اتنی روایات ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ خدایا میں تو کبھی تعجب کرتا ہوں کاش کہ سارا دن وضو ہی کرتا رہوں اور کوئی کام نہ کروں، اتنی بڑی عظمت والی یہ چیز ہے اور اتنا بڑا اس میں انسان کو شرف اور کرامت اس سے حاصل ہوتی ہے، مخصوصاً دائماً باوضو رہنا، کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ انسان جب دائماً باوضو رہے تو یہ بھی انسان کی ایک سعادت کا بہت بڑا حصہ ہے کہ مخصوصاً جو نماز آپ نے پڑھی، جو پچھلے پروگرام میں ہم نے نماز کے بارے میں باتیں بیان کی، تو فرمایا کہ شخص نے سوال کیا کہ جب رسول اللہ میں نماز کے بعد مثلا تعقیبات پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اتنے ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس کہ میں مثلا تعقیبات میں بیٹھا رہوں، وہاں پر تعقیبات کے اندر مشغول رہوں، تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ جب تک تیرا وہ نماز کا وضو برقرار رہے گا تو تعقیبات میں تیری تعقیبات لکھی جائیں گی، اگر جو تم جا کے دکان میں مشغول ہو جاتے ہو، اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہو، اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہو، لیکن جب تک تو اس نماز کے وضو میں برقرار ہو تو تمہارے جو ہے وہ عبادت لکھی جائے گی اور تعقیبات لکھی جائیں گی۔ لہٰذا اس لیے سفارش ہے اور تاکید ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وضو کر کے مثلا گھر سے وضو کر کے چلے جائیں اور 4 گھنٹے پہلے وضو کیا ہوا تھا اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ کا وضو باطل ہو جائے، تو اس صورت میں گویا آپ وہ اس عظیم سعادت سے محروم ہو جائیں گے کہ جب تک وہ آپ کا نماز والا وضو برقرار رہے گا آپ اتنی دیر تک تعقیبات میں شمار ہوں گے تو آپ اس عظیم سعادت سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا آج کے پرآشوب دور میں اور اس فتنے کے زمانے میں اور گناہوں کے زمانے میں اور آلودگی کے زمانے میں کہ انسان دائماً وضو کے ساتھ رہے، ہمیشہ باوضو رہے، تاکہ وہ جو برکتیں ہیں، وہ جو رحمتیں ہیں وہ انسان کے اوپر نازل ہوں۔ اب وضو کے حوالے سے میں 1-2 روایات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ سے اب یہی ایک ہی روایت ہمارے لیے کافی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو شخص بھی وضو کرے تو وضو کے درمیان 1 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ سال عبادت کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یعنی ایک وضو کے ذریعے سے 10 لاکھ سال جس میں آپ نے روزے رکھے ہوں، مکمل اس کی 24 گھنٹے جس میں عبادت کی ہوں، وہ عبادت آپ کے لیے 10 لاکھ سال عبادت لکھی جائے گی۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو انسان کو ایک وضو کے برکت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی میں تو یہ کہوں گا اتنی پیاری یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، خود مقدمہ نماز ہے لیکن اللہ کو یہ اتنا پیارا ہے، یہ عمل ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی نوازشیں کرتا ہے کہ جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اتنی نوازشیں خود نماز کے ذریعے سے بھی انسان کو حاصل نہ ہو۔ نعوذ باللہ، نماز کے ساتھ میں مقایسہ نہیں کر رہا لیکن یعنی اتنا حیران ہوتا ہوں میں فضائل وضو پڑھ کے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا تحفہ عطا کیا امت پیغمبر کو کہ وضو کے ذریعے سے ان کو نماز میں داخل ہونے کا اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا۔ تو طہارت ظاہری بھی ضروری ہے اور طہارت باطنی بھی ضروری ہے۔ طہارت باطنی کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، یا آپ وضو کریں یا آپ غسل کریں۔ اگر وضو نہیں کر سکتے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے ذریعے سے یہ بھی ہمارے لیے قرار دیا کہ وہ آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں تاکہ نماز کا جو فیض ہے وہ ہمیں نصیب ہو۔ اب وہ پچھلے پروگرام میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا کہ جب آپ نماز شروع کریں گے تو نماز کے اندر جو ہے وہ درواقع 11 چیزیں واجب ہوتی ہیں جن کو رعایت کرنا جو ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہنا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نیت ہوتی ہے، پھر تکبیرۃ الاحرام ہوتا ہے، پھر قیام ہوتا ہے، پھر رکوع ہے اور سجدہ۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو عربی زبان میں بولتے ہیں رکن نماز، یعنی نماز کے رکن ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے آپ کی نماز وہ اگر وہ عمدن زیادہ ہو جائیں یا عمدن کم ہو جائیں تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔
لیکن جو باقی جو 6 چیزیں ہیں وہ رکن شمار نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وہ واجبات نماز میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے قرأت ہے، دوسرا ذکر ہے، تیسرا جب وہ تشہد ہے، چوتھا سلام ہے۔ تو یہ جو اصل 9 چیزیں ہیں یہ ہیں پوری کی پوری نماز کا جو اسکلٹ ہے اور ڈھانچہ ہے وہ یہ 9 چیزیں ہیں۔ لیکن 2 چیزیں جو ہے وہ نماز کی شکل و صورت سے مربوط ہیں، ایک ترتیب ہے اور ایک موالات ہے، کہ نماز کی ترتیب بھی انسان کے پاس صحیح ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ قل هو اللہ پہلے پڑھے اور سورہ حمد بعد میں پڑھے، یا مثلا رکوع بعد میں کرے اور سجدہ پہلے کر لے، تشہد سلام پہلے بولے اور تشہد بعد میں بولے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ تو ترتیب کا بھی رعایت کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے موالات، جس کو عربی میں بولتے ہیں پے در پے۔ کچھ اعمال ہیں جن میں موالات اور پے در پے ہونا ضروری ہے، یعنی ایک پیوستہ عمل ہے، اب اس کو وسط میں خلل نہیں آنا چاہیے، کہ اگر وہ وسط میں خلل آ گیا تو گویا آپ نے وہ عمل باطل کر دیا۔ تو یہ 2 چیزیں جو یہ در واقع شکل نماز سے مربوط ہیں۔ البتہ یہ بھی واجبات نماز میں سے ایک ترتیب ہے، ایک موالات ہے، تو ان کا بھی رعایت کرنا جو ضروری ہے۔ جب آپ ان شرائط کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور یہ نماز قربتاً اللہ تبارک و تعالی ہوگی، اور بلکہ جو بھی کام قربتاً اللہ تبارک و تعالی ہو وہ کام عبادت ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ حلال کام ہو، حرام کام نہیں۔ حرام کام وہ قتل امام حسین کو کر رہے تھے قربتاً اللہ، تو اس سے وہ عبادت نہیں بنتا ہے کہ ہم جو ہے قتل امام حسین کر رہے ہیں قربتاً اللہ تبارک و تعالی، نہیں، ایسے یہ تو حرام ہے۔ حرام کام میں قربت کی نیت کرنا اس کو اور زیادہ کبیرہ بنا دیتا ہے، اور زیادہ اس میں شدت اور معصیت کو زیادہ کر دیتا ہے۔ لیکن حلال کام، جو بھی حلال کام ہے، اب کوئی بھی عمل، اب مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، اب یہ نیت کر کے جائیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے محنت مزدوری کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ تیری رضا کے لیے یہ کھیتی باڑی کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ تیری رضا کے لیے اس جانور کو کھانا کھلا رہا ہوں، تیری رضا کے لیے یہ دودھ نکال رہا ہوں، تیری رضا کے لیے میں روٹی پکا رہی ہوں، تیری رضا، عورت مثلاً تیری رضا کے لیے میں جھاڑو دے رہی ہوں۔ جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوں، بشرطے کہ وہ حلال اور جائز کام ہوں، تو وہ عبادت ہوتا ہے، فقط اس میں قربتاً اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا شرط ہے۔ آپ کا توجہ ہو کہ میں کس لیے روٹی پکا رہی ہوں، بی بی افطار کا انتظام کر رہی ہیں، قربتاً اللہ تبارک و تعالی، میں یہ افطار کے لیے سفرہ بچھا رہی ہوں، یہ دسترخوان بچھا رہی ہوں تاکہ ہمارے بچے روزہ افطار کریں، ہمارے بھائی روزہ افطار کریں، مومنین روزہ افطار کریں، اللہ کی رضا کے لیے سارا کام۔ ان سے پوچھا جائے اب یہ کیوں کر رہی ہیں، اگر وہ کہیں کہ یہ تو ہم بھی فیشن کے لیے کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے بڑے، تاکہ لوگ کہیں انہوں نے بڑی افطاری دی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ عمل باطل ہو جائے گا، پھر اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ قربتاً اللہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ عمل جو ہے بہت بڑی عظیم عبادت ہوگا، اور اس کا اجر جو ہے انسان کے لیے لکھا جائے گا۔ تو واجبات نماز کی ہم نے تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کی۔ مخصوصاً ماہ رمضان میں بڑی تاکید ہے قضا نمازوں کی۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ فرض کریں آپ کی صبح کی کوئی قضا نمازیں ہو گئی ہیں، یا کوئی آپ کے سفر کی وجہ سے یا کوئی غلطی کی وجہ سے، اگرچہ کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کا، لیکن بہرحال خدا نخواستہ آپ کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے، تو آپ اس نماز کو ماہ رمضان میں قضا کریں۔ آپ کی ایک نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ 70 گنا اجر دے گا۔ عدد زیادہ نہیں ہوگا، ایک نماز 70 نہیں لکھی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ 70 گنا اجر آپ کو عطا کرے گا، تاکہ وہ جو ٹائم کے اوپر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آپ کا خسارہ جو ہے وہ شاید اس کے ذریعے سے پورا ہو جائے۔ لیکن پھر بھی میں ہرگز یہ کسی کو سفارش نہیں کروں گا کہ خدا نخواستہ نماز قضا ہو جائے تو اس دن رونا چاہیے انسان کو۔ ایک دن کا حدیث میں ہے کہ جس کی ایک نماز قضا ہو جائے، چاہے وہ غفلت سے قضا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے ایک دن کی روزی کو اللہ تعالیٰ حذف کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ تو اور اس کے جو نقصانات ہیں اور جو برکات ہیں وہ سارے کے سارے انسان کی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے انسان۔ لہذا بہرحال یہ کہ جتنا ہو سکے ماہ رمضان میں نمازیں پڑھیں، اپنی قضائیں پڑھیں، اپنے والدین کی قضائیں پڑھیں، اپنے مثلا کوئی رشتہ دار ہے ان کی قضا پڑھ دیں، اور جتنا ہو سکے مستحبات کو آپ رعایت کریں۔ اب یہ کہ جب آپ نماز میں مشغول ہیں تو بعض چیزیں انسان کے لیے باعث بنتی ہیں کہ وہ نماز انسان کی باطل ہو جائے۔ شرعی طور پر جو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے گنے ہیں،
تو وہ مطہرات بھی 12 ہیں جو علماء کے اقوال کے اختلاف کی بنا پر، نجاسات بھی 12 ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو مبطلات نماز ہیں وہ بھی شرعی طور پر 12 ہیں کہ جن کو فقہاء نے اختلاف اقوال کے ساتھ جو وہ بیان فرمایا ہے۔ تو ان میں سے چند ایک چیزیں جو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا کہ جن کی رعایت بھی آپ کریں، اور انشاءاللہ تعالی یہ کہ آپ کی نماز میں کوئی خلل نہ ہو۔ سب سے پہلے جو چیز نماز کو باطل کرتی ہے وہ یہ کہ شرائط نماز انسان کی مفقود ہو جائے۔ نماز کی حالت میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے، یا آپ کا غسل ٹوٹ جائے، یا آپ کے قبلہ سے آپ منحرف ہو جاتے ہیں، یا کسی قسم کے آپ میں کوئی نماز کی جو شرائط تھیں وہ آپ کے اندر مفقود ہو جائیں، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ نمبر 2، آپ نماز کی حالت میں متوجہ ہوں کہ میرے اندر اول سی شرائط موجود نہیں تھی، میں نے نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کی، غفلت سے میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، یعنی وضو نہیں تھا، یا میرا غسل نہیں تھا، یا میرے اوپر غسل واجب تھا، مجھے یاد نہیں رہا، وضو کر کے میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اہل تسنن کی ایک بڑی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ جب سورہ حمد کی وہ تلاوت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک بڑا زور سے آمین بولتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ آمین کہنا جو بڑا افتخار ہے، اور یہ آمین کہنا ہمارے مذہب کے اعتبار سے جو نماز کو باطل کر جاتا ہے، جو کلام آدمی ہے اور انسان کا کلام ہے۔ ہاں، اگر الحمدللہ کہے اور نماز پڑھتے وقت الحمدللہ کہتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی نماز جو ہے وہ باطل نہیں ہوتی، بلکہ مستحب ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر عطا کرے گا۔ چوتھے نمبر پر جو نماز کو باطل کرنے والی چیز ہے وہ ہے ہاتھ باندھنا، کہ اب وہ جو مخالفین کے مختلف جو سلیقے ہیں، مخالفین بعض لوگ جو ہاتھ باندھتے ہیں وہ چاہے ناف سے نیچے ہوں، چاہے ناف کے اوپر ہوں، چاہے سینے کے اوپر ہوں، بہرحال کسی صورت میں نماز کی حالت میں ہاتھ اگر باندھے، وہ تعبد کی نیت سے، وہ تبرک کی نیت سے جو ہمارے مخالفین جس طرح سے کرتے ہیں، تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ فرض کریں اگر ہاتھ آپ کا خارش ہو رہی ہے اور آپ ہاتھ کے اوپر مثلاً ہاتھ وغیرہ لگاتے ہیں تو ایسے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ اگر ہاتھ کے اوپر بھی ہاتھ لگ گیا آپ کا کہ نماز کی حالت میں، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ وہ در واقع وہ جو ایک عبادت کا جز سمجھ کے اور رکن سمجھ کے جو اہل تسنن جس کام کو انجام دیتے ہیں تو اس کو انجام دینا وہ نماز کو باطل کرتا ہے، وإلا ہاتھ کو ہاتھ لگنے سے کوئی نماز باطل نہیں ہوتی۔ چھٹے نمبر پر جو نماز کے بطلان کا سبب بنتا ہے وہ قبلہ سے منحرف ہونا ہے، اور قبلہ سے جب انسان منحرف ہو جائے تو اس صورت میں اگر وہ اتنا انحراف ہو جائے، ٹیڑھا ہو جائے کہ یہ ابھی قبلہ فرض کر میرے سامنے ہے تو اس سے مکمل ایسے دائیں طرف چلا جائے، یا مکمل بائیں طرف چلا جائے، یا مکمل پیچھے چلا جائے قبلہ کے، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہوگی۔ لیکن اگر تھوڑا بہت مثلا اس طرح سے منہ ہلائے، ایسے تھوڑا بہت منہ ہلائے، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ مکروہ ہے کہ تھوڑا بہت منہ ہلانا جو ہے وہ نماز میں مکروہ ہے، باطل نہیں کرتا۔ ساتویں نمبر پر ایسا کام کرنا جس سے نماز کی شکل ختم ہو جائے، کہ مثلا تالیاں بجانا، نماز میں اچھلنا کودنا، یہ تو اس صورت میں بھی جو شکل نماز ہے وہ اٹھک بیٹھک کرنا مثلا، تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آٹھویں نمبر پر نماز میں قہقہہ لگانا، زوردار ہنسی، اور مثلا جو ہے نا قہقہے کو برداشت نہ کر سکے، یا اتنا وہ اپنے آپ کے اوپر سختی کرے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرے کہ اس کا جو ہے وہ چہرہ لال ہو جائے، تو پھر بھی وہ جو ہے شدت اپنے آپ کو سختی سے روکے اپنے ہنسی وغیرہ سے کہ اس کا چہرہ لال ہو جائے، تو پھر بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نمبر 9، دنیاوی کاموں کے لیے رونا، اور دنیاوی کاموں کے لیے حاجات کے لیے رونا، کوئی مر جاتا ہے، کوئی کسی قسم کا درد ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو اس صورت میں دنیا کے امور کے لیے رونا بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ لیکن آخرت کے لیے رونا، جہنم کے خوف سے رونا، جنت کے شوق سے رونا، اہل بیت کی مصیبت میں رونا، کربلا کے مصائب میں رونا، امیر المومنین کی شہادت ہے اس کے لیے رونا، تو اس میں تو بہت بڑے درجات ہیں اور یہ فضائل ہیں، تو ان سے کسی قسم کا نماز میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔ اب آخر میں بات تمام ہو گئی، تو میں انشاءاللہ تعالی 14ویں دن کی دعا کا بھی ثواب آپ کی خدمت میں بیان کر دوں
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 14ویں دن یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام انبیاء اور تمام شہداء اور تمام صالحین کے ساتھ روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔